سورہ اخلاص مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جو اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو سن لے، اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، اور اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں آج تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ آپ نے تو فرمایا تھا میں تہائی قرآن پڑھوں گا، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، اور صرف سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اسے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تو سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو آپ ایک ایک مرتبہ پڑھتے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور سب سے پہلے یہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے، پھر اپنے چہرے پر، پھر اپنے جسم کے اگلے حصے پر، پھر پچھلے حصے پر، پھر دوبارہ ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ آپ سونے سے پہلے کرتے۔ علماء بیان فرماتے ہیں جو سونے سے پہلے یہ عمل کرے گا ہر قسم کی بیماریوں سے، جادو ٹونے، نظر بد، آسیب سے اور آفتوں سے، بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ کیسا ہے، سونے کا ہے کہ پتھر کا ہے، چاندی کا ہے کہ مٹی کا ہے؟ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اس کی شان تو ہم کیا بیان کر سکیں گے، اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کی یہ شان ہے، هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لم یلد کے لفظی معنی ہوتے ہیں نہ اس نے بچہ جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اے مالک و مولا، سورہ اخلاص کی ساری فضیلتیں ہمیں عطا فرما۔